نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آج ہم غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اتنی ہو چکی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی غیروں کی نقالی اور سنت رسول سے دوری کی وجوہات آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے. میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر کے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ضروری تفصیل عرض کروں گا کہ آیا اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں. اور میرے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں سنت رسول کی اہمیت اور اس پر چند واقعات اور حضرات صحابہ کرام اسلاف امت کی زندگی کے احوال آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے معلوم یہ ہوگا، ایک تقابلی جائزہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگیاں آج کیسی گزر رہی ہیں اور ہم کس طریقے سے اسلام دشمنوں کی نقالی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسلاف امت اور حضرات صحابہ کرام کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل فرمانے کے لیے بے تاب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، اور ان کی زندگیاں اسلام دشمنوں کی نقالی سے کتنی دور تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی پس وہ انہی میں سے ہوگا. اب یہاں حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ کفار کے ساتھ، یہود نصارہ، کسی بھی کافر کے ساتھ اگر کسی کام میں مسلمانوں کی مشابہت ہو جائے تو کسی بھی کام میں مشابہت کی وجہ سے وہ مسلمان گنہگار نہیں ہوگا یا ان میں سے نہیں ہوگا، بلکہ اصول اور ضابطہ یہ یاد رکھیں کہ جس کام کی مشابہت اس طور پر ہو کہ اسلام میں اس کے کرنے کا ایک اپنا الگ طریقہ موجود ہو اور کفار کے ہاں وہ ایک الگ طریقے سے کیا جاتا ہو، اب مسلمان اپنا اسلامی طریقہ چھوڑ کر اسی کام کو کفار کے طریقے کے مطابق ادا کرنے لگے یا اس فعل کو کفار کے طریقے کے مطابق کرنے لگے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، تو ایسا شخص پھر قیامت کے دن کفار کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. میں مثالوں کے ذریعے بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کھانا کھانا، یہ ہمارے ہاں بھی اس کا طریقہ موجود ہے اور کفار بھی کھانا کھاتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت کرنا، یہ کفار بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مسلمان بھی کاروبار کرتے ہیں. کفار کے ہاں بھی خواتین ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ رہنا، طور طریقہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے احکامات موجود ہیں. اور اسلامی طریقے کے مطابق بھی بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، یہ سب موجود ہے. کفار کا لباس بھی موجود ہے، ایک خاص قسم کے جو ان کے نشان ہے اور خاص جو کفار کا پہچان ہے، ان کی لباس، ان کی شکل و صورت. یہ باقاعدہ آج کل مغرب کے اندر ایک مہم بھی چلائی جاتی ہے اسلامی لباس کے خلاف، اسلامی شکل و صورت کے خلاف، پردے کے خلاف، داڑھی کے خلاف. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کا ایک اپنا الگ کلچر ہے اور مسلمانوں کا ایک اپنا الگ کلچر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے ایسے طریقوں پہ چل رہے ہیں کہ وہ طریقے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ غیروں کے طریقوں پر ہیں. تو اگر ہم اپنے مردوں پہ غور کریں تو آج ہمارے امت کے 90% مردوں کی شکل و صورت وہ کفار کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یعنی ہمارے مرد، مسلمان مرد، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صبح جب وہ اٹھتے ہیں
اٹھ کے سب سے پہلے جب شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ صبح ہوتے ہی وہ بجائے اللہ رب العالمین کی عبادت کے، اللہ کو شکر ادا کرنے کے، وہ اپنی داڑھی پہ بلیڈ لگا کر کے، اپنی داڑھی کاٹ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گٹر کی نالی میں ڈال کے، اور وہ غیروں کے طریقوں کے مطابق شکل بنا کے خوش ہوتے ہیں، اور شیشہ دیکھ کر اپنے آپ کو خوش ہوتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام کا طریقہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم دیتا ہوں اور داڑیاں بڑھانے کا حکم دیتا ہوں۔ اور اس زمانے کے کفار اور آج کے کفار کا بھی طریقہ یہ رہا کہ ان کی مونچھیں ہوا کرتی تھیں اور داڑیاں ان کی نہیں ہوتی تھیں، یا داڑھی اور مونچھ دونوں نہیں ہوتی تھیں۔ تو آج بھی کفار کا طریقہ یہی ہے، اور مسلمان مردوں کا طریقہ وہ داڑھی کا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ شکل غیروں کی طرح بنا رہا ہے تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے یہ شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے کفار کے ساتھ اٹھائے گا، اس لیے کہ اس نے ان کی مشابہت اختیار کی۔ اسی طریقے سے اب خواتین کی طرف ہم دیکھیں تو بعض خواتین ہیں مسلمان، بلکہ اکثر خواتین ایسی ہیں کہ جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اسلام میں خواتین کے لیے پردے کے مخصوص احکامات موجود ہیں۔ خواتین کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے، خواتین کو اپنے جسم کی نمائش نہ کروانے کا حکم ہے، حتیٰ کہ خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ آواز کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اپنے قول کے اندر نرمی مت پیدا کرو، اس لیے کہ جس کے دل میں لالچ ہے، بیمار ہے جو دل کا، جس کے دل میں خواتین کی طرف میلان ہوتا ہے، وہ پھر تمہاری طرف مائل ہو کے تمہاری عزت کو خراب کر دے گا۔ تو خواتین کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی احتیاط کا پہلو کو رکھا کہ ان کی آواز کو بھی پردے میں رکھا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کفار کی خواتین کو، نہ ان کا لباس پورا ہوتا ہے، نہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ ان کے سینے پہ چادر ہوتی ہے، پینٹ شرٹ پہن کے وہ گھومتی ہیں، اور کھلے عام جا کے مردوں کی طرح صبح اٹھتی ہیں اور جا کر کے وہ نوکری بھی کرتی ہیں، کمپنیوں میں ملازمتیں کرتی ہیں، شام کو واپس گھر آتی ہیں، نہ اندرون خانہ کی فکر، نہ بچوں کی فکر، اور نہ وہاں ان کے شوہر کی فکر، ان کا کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو مسلمان خواتین ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بھی اسی طریقے پر صبح اٹھ کے میک اپ کے نام پہ ننگے بال ننگے سر ہو کر، دوپٹہ اتار کے، سینے سے چادریں اتار کر کے، پینٹ شرٹیں پہن کر کے، اور ملازمت کے نام پہ بے حیائی کے لیے گھر سے نکلیں گی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ان کو بھی قیامت کے دن ان کفار خواتین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں تجارت کا طریقہ موجود ہے کہ ہمارے ہاں حلال اور حرام کی تمیز کی جاتی ہے، بیع و شراء، خرید و فروخت کی کچھ صورتیں، مسائل موجود ہیں جو کہ فقہا نے لکھے ہیں، ان کے مطابق کاروبار کیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، نوکری کی جاتی ہے۔ لیکن کفار کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، وہ سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، وہ شراب اور مردار بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں حلال و حرام کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ اسی کفار کے طریقے پہ بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے، اور وہ یوں کہنا شروع کر دے کہ مولانا ہم جھوٹ نہ بولیں تو کھائیں گے کہاں سے، ملاوٹ نہ کریں تو نفع کہاں سے کمائیں گے، اور سود نہ لیں تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے، رشوت نہ لیں تو پھر ہمارا گھر کیسا چلے گا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمان جس کا ایمان انتہائی کمزور ہے، کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات سے ہٹ کے ظاہری پیسے پہ آ گیا، اس کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ میرا گھر یہ ظاہری پیسہ چلا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ انسان کے تمام معاملات کو چلاتی ہے۔ تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن کفار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چند رسوم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے اندر بھی ہمارے ہاں بہت ساری رسومات ایسی ہیں، جیسے بارات کی رسم ہے، اسی طریقے سے سالے سالیوں کو پیسے دینے کی رسم ہے، نیوتے کی رسم ہے، اور بہت ساری مہندی لگانے کی رسم ہے، مایوں بٹھانے کی رسم ہے۔ یہ ساری ایسی رسمیں ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ساری ہندوانہ رسومات ہیں۔ ہندوستان کے اندر یہ رسومات اب بھی چلتی ہیں، اور اس دور کے اندر بھی تھیں جب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہا کرتے تھے، یہ ساری انہی میں سے مسلمانوں میں آئی ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنی شادی میں ان رسومات کو کرتا ہے، مہندی کرتا ہے، اور وہ گانے وغیرہ کے نام پہ وہ پھول وغیرہ جو ہاتھوں پہ باندھتے ہیں انہیں استعمال کرتا ہے، عورت مایوں بیٹھتی ہے، نیوتے کی رقم ہے، سالے سالیوں کا اختلاط ہے، غیر محرم خواتین اور مردوں کا اختلاط اگر ہو رہا ہے،
اور پھر اس قسم کی خرافات اگر کی جا رہی ہیں، تصویر کشی کی جا رہی ہے، گانا بجانا وہاں ہو رہا ہے، موسیقی ڈھول تماشا ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت یہ جماعت جس نے شادی اس طور پر کی، یہ گھر والے جنہوں نے شادیاں اس طور پر کی، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور انہی کی صف میں انہیں اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے میت پہ کوئی اگر ایسی رسومات کرتا ہے جو کفار کے طریقے ہیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی وجہ پھر محدثین نے یہ لکھی کہ نماز عموماً انسان تین وجوہات کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ یا تو حکومت کی وجہ سے انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اگر کسی نے حکومتی کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا کہ فرعون اس زمانے میں سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ کافروں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، جو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا، تو بے نمازی کی مشابہت اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس لیے بے نمازی مسلمان کہ جس نے حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑی، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ نمبر دو، عموماً جو نماز چھوڑی جاتی ہے وہ تجارت کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے، کاروبار کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے، کہ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، تو اگر کسی نے ایسے نماز چھوڑی ہو اس کا حشر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا کہ یہ بڑا ہی تاجر تھا، بڑا ہی کاروباری تھا، اس کے ساتھ بھی حشر کی یہ وجہ ہے کہ یہ بھی کاروبار کی وجہ سے اللہ کی دشمنی کرتا تھا، اس شخص نے بھی کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑی، لہذا مشابہت پائی جا رہی ہے، تو قیامت کے دن اسے اتنے بڑے کافر کے ساتھ اس کا انجام کیا جائے گا۔ اور بسا اوقات وزارت کی وجہ سے اور کسی مشیر ہونے کی وجہ سے، بادشاہوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ان کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا کوئی شخص ہو کہ جو اس قسم کے سرکاری نوکری کر رہا ہو اور وہاں اسے اس کا جو افسر ہے وہ نماز نہ پڑھنے دیتا ہو، اور یہ اس کی خوشامد کی وجہ سے یا دنیا کے چار پیسوں کی خاطر نماز نہ پڑھے، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا کہ جو فرعون کا وزیر تھا اور وہ فرعون کی وزارت کی وجہ سے کفر کا شکار بھی ہوا اور اللہ رب العالمین نے اسے اسلام کا دشمن بھی قرار دیا۔ تو ایسے لوگ پھر کفار کی مشابہت کی وجہ سے اس قیامت کے دن اتنے ذلت اور خارے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے نبی نے ہمیں زندگی پوری دی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے بیت اللہ تک ہمیں ساری زندگی سکھائی ہے، لہذا دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، معاشرت ہو یا معیشت ہو، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم ہے، یہ سالگرہ کے عنوان سے سالگرہ بنائی جاتی ہے، اور ایک کلچر ہے ہمارے اسکول یونیورسٹیوں میں، اور اب اس کی دیکھا دیکھی میں ہمارے بعض مدارس بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں کہ وہاں کے طلباء اور طالبات بھی ایک دوسرے کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ناجائز عمل ہے، یہ کفار کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ حالانکہ عقل استعمال کی جائے تو یہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہوتا جب ایک سال کم ہو، بلکہ یہ پریشانی کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی تھی اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا میں آئے، تو ہم نے اس زندگی میں ایک سال کو ضائع کر دیا، اور یہ ایک سال ہم اس طرح نہ گزار سکے جس طرح گزارنا چاہیے تھا۔ تو اب ایک سال گزر چکا ہے اور ہم ایک سال مزید اپنی موت کے قریب ہو گئے اور ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تو اس پہ تو خوشی نہیں بنانی چاہیے، اس پہ تو پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیک کاٹے جاتے ہیں غیروں کی نقالی میں، اس لیے کہ یہ انگریز کا کلچر ہے اور یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے کہ وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ اسلام نے فضول خرچی سے بھی بچایا ہے، اور اسلام نے اس قسم کے رسم اور تہوار بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو لہذا کوئی اگر ایسا کرے گا تو من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ان کے ساتھی مشابہت کی وجہ سے وہ کفار کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر حلال چیزیں ہیں، حلال چیزیں ایسی ہیں بعض کہ وہ کفار بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مچھلی کفار بھی شوق سے کھاتے ہیں، ہم بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت ہم بھی کھاتے ہیں، چکن وہ بھی استعمال کرتے ہیں، بکرا ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، کپڑے پورے لباس ہم بھی پہنتے ہیں، بسا اوقات وہی پورا لباس پہن لیتے ہیں۔ تو اگر اس میں کبھی کسی کی مشابہت کسی کافر کے ساتھ ہو جائے کہ وہ کام اسلام میں بھی جائز ہو اور کافر بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوں، تو ہم اس وقت پھر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کفار کی مشابہت کر رہے ہیں، بلکہ
بلکہ ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اسلام میں کام جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو بس ٹھیک ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو دنیا کی ساری مخلوق وہ کام کرتی ہو ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ کے منع فرمانے کے بعد اب اسے بالکل جائز نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم سنت سے دوری اختیار کر رہے ہیں، لہذا ہمیں سنت کے بھی قریب آنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام سنت پہ بڑے عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ متوفی سن 93 ہجری ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ صاحب السواک والنعلین آپ کا لقب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، آپ کے جوتے مبارک اور آپ کا مسواک جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی آپ کو وضو کی ضرورت پڑتی تھی یا گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ مسواک لایا کرتے تھے اور آپ کے جوتے مبارک لا کے پیش کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں، ان کو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا ایسا بنا ہے کہ جو شوربہ ہے گوشت کا اور اس میں کدو بھی ہیں، یہ گوشت کا شوربہ کم کھا رہے ہیں، کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کدو ہی شوق سے کھاتے ہیں، کافی مرتبہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی اور بات ذکر نہیں کی، بلکہ فوراً فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الضباء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے کدو شوق سے کھاتے تھے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، صحابہ کوئی عمل کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہمارے ہاں یہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ بڑا مشہور ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ صحابہ کے نزدیک لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث موجود تھی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق، کہ خالق کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی کسی قسم کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا صحابہ کرام صرف اس بات کو سامنے رکھتے تھے کہ ہم وہ عمل کریں گے جس سے ہمارا اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں سفیر بن کر کے تشریف لے گئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کے لیے نیچے بیٹھے، اور وہاں دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھانے لگے، دوران کھانا لقمہ نیچے گرا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ لقمہ جو نیچے گرا ہے اسے اٹھا کے صاف کر کے منہ میں ڈالا جائے اور کھا لیا جائے۔ جب انہوں نے لقمہ اٹھا کے صاف کرنا شروع کیا، کھانے لگے، ساتھ والے شخص نے کونی ماری، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شاہ کا دربار ہے اور یہ شاہ روم کا دربار ہے؟ یہ حرکت، اس عمل کے یہ عمل جو ہے اس محل کے آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ نے وہ تاریخی جملہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑوں گا؟ شاہ روم ناراض ہوتا ہے تو 10 مرتبہ ہو جائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ لقمہ نیچے گرے فوراً اٹھا کے کھا لیں۔ تو دیکھیں بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور لوگ بہت سارے ہیں، اور وہ سارے آپ کے سامنے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے بلند اور مقام اور مرتبے پہ رکھا۔ اسی طریقے سے میں آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ نصف پنڈلی تک اپنی شلوار کو اوپر کیے ہوئے ہیں اور راستے میں جا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ شلوار آپ نے اتنی اوپر کیوں کی؟ تو انہوں نے بھی اسی طرح جملہ فوراً ارشاد فرمایا ھکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا تھا۔ صحابہ نبی کو جیسا دیکھتے تھے ویسا کرتے تھے، وہ پھر یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، دنیا کا نظام اور ماحول کیسا چل رہا ہے، اور دنیا کا نظام اور ترتیب اس وقت بے حیائی پہ ہے تو ہم بھی بے حیا ہو جائیں۔ دنیا والے الٹے سر کھڑے ہیں، سر ان کا نیچے ہے، ٹانگیں اوپر ہیں، ہم بھی الٹے ہو جائیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے تھے بلکہ وہ نبی کی سنت کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنے چاہیں تو ہم رسم و رواج سے دوری اختیار کریں، سنت کے قریب آئیں، غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں۔ جس نبی نے ہمیں پورا دین دیا، جس نبی کی زندگی اتنی پاک و صاف ہے کہ آپ نے عورت کو عورت کا مقام دیا،
غلاموں کے ان کے حقوق دیے، معاشرے کے اندر امن و امان قائم کیا۔ عرب کے وہ لوگ کہ جن کی حکمرانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، انہیں بھائی بھائی بنایا کہ وہ ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں، کسی دوسرے بھائی کی شادی نہ ہوئی، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے عدت کے بعد نکاح اس پہلی اپنی بیوی کا پہلے کمارے بھائی سے کروا دیا۔ یہ میثاق مدینہ کے موقع پہ واقعات پیش آئے تھے۔ حضرات صحابہ کرام پھر اتنے محبت کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کے منہ سے نوالا پیار کی وجہ سے نکال کے کھاتے تھے۔ حضرات صحابہ یہ وہی صحابہ تھے کہ جن کے درمیان اسلام سے پہلے گھوڑے کے ایک گھونٹ پانی قطرہ پی لینے کی وجہ سے کہ میرے گھوڑے نے چونکہ پانی پہلے پینا تھا تالاب سے، آپ کے گھوڑے نے پہلے کیوں پیا، اس پر 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن یہی صحابہ کرام جب اسلام لائے تو آپ کی تربیت کا اثر یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا اور تعلیمات کا اور آپ کے اعمال کے نورانی ہونے کا اثر یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام پھر دنیا کے لیے ہدایت کا باعث بن گئے۔ اور پھر ان صحابہ کرام میں سے ایک ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آج کے یہودی اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو گئے، اور یہودی مورخ نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر 10 سال مزید حکمران رہ جاتے تو دنیا سے یہودیوں کا نشان مٹ جاتا، نام ختم ہو جاتا۔ یہ اسلام کی اتنی بڑی طاقت اور عظمت کہاں سے آئی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کی سنت کو لیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں ایک انتہائی نازک اور اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اسے اچھے انداز سے آپ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں عمل کی بھی کوشش کریں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن عابدین والے انہوں نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کرنا یہ تمام مسلمانوں پہ واجب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو ناپسند کرنا یہ بھی تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب اگر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ناپسند کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کی پسند ہے داڑھی، پھر انہوں نے لکھا مثال کے طور پہ کہ ایک شخص داڑھی کاٹنے کے بعد آئینہ دیکھے، شیشہ دیکھے، اور شیشے میں داڑھی کاٹنے کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور یہ کہے کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، اس جملے کے کہنے کی وجہ سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایسی شکل کو پسند کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے لوکی، کدو۔ اگر کسی شخص کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ حضرت آج لوکی پکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوکی شوق سے کھایا کرتے تھے اس لیے ہمیں بھی شوق سے کھانی چاہیے، وہ شخص فوراً آگے سے یہ کہے کہ بھائی مجھے تو پسند نہیں ہے، تو اس جملے کے کہنے کی وجہ سے بھی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی پسند کو ناپسند کیا ہے۔ تو یہ اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا ادھر آدھا ادھر، کہ جب یہاں کا فائدہ ملا تو یہاں مڑ گئے، وہاں کا فائدہ ملا تو وہاں مڑ گئے، جب حالات تھوڑے سخت ہوئے تو مسجد کا رخ کر لیا، جب حالات صحیح ہو گئے اللہ نے مال و دولت دے دیا، اچھی نوکری منصب عہدہ دے دیا تو مسجد کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کرنے لگ گئے۔ اس قسم کا انسان پھر دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر اور پھر اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہاں بھی بڑا معاملہ سنگین ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں بھائی، ہماری شناخت مسلمان کی ہے۔ آئے دیکھیں دنیا کے اندر کتنا عجیب مذاق ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، اسی طریقے سے فرانس کے اندر اللہ کے نبی کی گستاخی کی گئی، گستاخانہ کارٹون بنائے گئے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ناروے کے اندر اس جو ملون قسم کا بورس جانسن ہے، اس نے قرآن مجید پہ 2 مرتبہ پیشاب کر لیا ہے، اور وہ چیلنج کرتا ہے پورے مسلمانوں کو کہ کوئی آ کر کے اس قرآن کو بچا لے مجھ سے۔ ہم سارے مسلمان بے غیرت بن چکے ہیں، ہم پھر بھی ابھی انہی کفار کی شکل و صورت اپنا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہی کپڑے پسند کرتی ہیں جو بے حیا کپڑے ہندو لڑکیاں پہنتی ہیں، انگریز لڑکیاں پہنتی ہیں، ہمارے ہاں وہی فیشن چلا آ رہا ہے۔ ہمارے مسلمان مردوں کے بالوں کا سٹائل ویسا ہی آپ کو نظر آئے گا کہ جو غیروں کا ہے، کفار کا ہے،
ان کے کانوں میں ویسے ہی بالیاں اور مندریاں ہیں جیسے کہ کفار کے لڑکوں اور مردوں کے کانوں میں ہوتی ہیں، ان کے گلے کے اندر وہی سونے اور چاندی کے لاکٹ اور چین پڑے ہوئے ہیں جیسے کفار کے لڑکوں کے گلوں میں ہیں۔ ہم نے اسلام کی شکل کو ہی چھوڑ دیا، اول تو ہمیں اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور اگر پتہ ہو بھی تو عمل کوئی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ دنیا 4 دن کی ہے، پھر موت کا جھٹکا لگے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، سنت کی محبت عطا فرما دے، رسم و رواج سے دوری عطا فرما دے، اور کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے اللہ ہمیں بچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔